بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دربار کہاں لگے گا؟ بعض لوگوں نے سارا کہا ہے اور سخارا سے مراد امام سوری نے شام کی زمین کو لیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دربار کہاں لگے گا؟ کیا شام میں لگے گا؟ بعض لوگوں نے سخارت کہا ہے اور سخارا سے مراد امام سوری نے شام کی زمین کو لیا ہے۔ برائے کرم توسیع فرمائیں اور سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ جس دن موجودہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ واحد و قہار کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی حیت میں اور نئے نظام کے ساتھ وجود میں آ جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی کے مکان وغیرہ نشان نہ ہوگا۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبعی قوانین کو بدل دے۔ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل جائے گی جس کے زمان اور مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدر کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ اس کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے والا قادر تھا۔ قرآن کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی۔ سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور زمین کھڈے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبہ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسرے وہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ مصروف بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات تلاوت کی اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ عمرو بن میمن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم تبدیل الارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا، اور سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہے۔ موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض میشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے کہ اس طرف پیادل سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے اگٹھے کیے جائیں گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا، اور صحیح الجامع الصغیر میں
علامہ البانی نے مسند احمد وغیرہ سے سیدہ میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے، روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس دن زمین کھینچی یعنی بچھا دی جائے گی، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا، جب تمام ٹیلے اور پہاڑ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور تمام زمین بالکل ہموار اور اسٹیل میدان ہو جائے گی، تمام مخلوق قبروں سے نکل آئے گی اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے فیصلے کرنے کے لیے اپنی شان کے لائق میدان حشر میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کی شان کیا ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس روز جہنم بھی اہل محشر کے سامنے لائی جائے گی۔ اس وقت فرشتے کبھی صفت بستہ حاضر ہوں گے اور تمام مخلوق اور فرشتے منتظر ہوں گے کہ کیا فرمان الہی صادر ہوتا ہے۔ مسلم میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس سے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اس دن انسان اپنے تمام اعمال کو یاد کرے گا اور سوچے گا کہ یہ کیا ہوا، میں نے کتنی بڑی غلطی کی کہ ساری عمر غفلت اور نافرمانی میں گزار دی، مگر اس وقت کا سوچنا کہاں کام آئے گا۔ سوچنے سمجھنے کا عمل کرنے کا موقع تو دنیا میں تھا جو اس نے ضائع کر دیا۔ پھر بڑی حسرت سے کہے گا کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیج دیتا جو اب کام آتا، اور ان مصائب و شہادات سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر حسرت و افسوس اور ندامت کا اظہار کرے گا، اور اس دن ظلم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوتا جس نے میرے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ جانے کے بعد اس سے قبول کرنے سے مجھے بہکا دیا۔ اور شیطان کا کام انسان کو رسوا کرنا ہی ہے۔ پیارے دوستو، کیا یہ سال قیامت کا سال ہوگا؟ اللہ ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اللہ جانے کب قیامت ہوگی۔ اللہ ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔